یعنی کیا حدیث سے مبارکہ سے اسلامی قوانین اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی شریعت کی سزائیں وغیرہ؟ پورا کا پورا دین قرآن مجید میں ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی ہیں۔ اجماع کا مطلب ہے سب مسلمانوں نے بالاتفاق ہر دور میں یہ چیزیں پہنچا دی ہیں۔ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت پڑھی اور آج تک اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ روزے رکھے گئے، ہر سال مسلمان اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ حج عمرہ کیا گیا، اسی طریقے سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو قرآن اور سنت میں پورا دین ہے، اور یہ پورا کا پورا دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کہیں ملے تھے، جنہوں نے آپ سے کوئی بات سنی تھی، جنہوں نے کوئی سوال کیا تھا آپ نے جواب دیا تھا، جنہوں نے آپ کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی وہ باتیں بیان کرنا شروع کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ بعض لوگوں نے غیر معمولی احتیاط برتی، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ میں آگے بیان کروں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی بات کے فہم میں کوئی نقص ہو۔ تو انہوں نے بہت کم، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ شخصیت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی، جنہوں نے ہر موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کم و بیش 13 سال تک مکے میں، 10 سال تک مدینے میں، ہجرت کے سفر میں بھی وہی ساتھ تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو آپ کا جانشین بنایا گیا۔ آپ کبھی اگر تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں وہ موجود نہ رہے ہوں۔ جنگوں میں وہ شریک ہوئے، غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، سفر ہر ذر میں ساتھ رہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں انہوں نے بیان کیں وہ 70-80 سے زیادہ نہیں، یعنی اتنی احتیاط برتی۔ اس کے بالکل برخلاف بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے پاس یہ علم ہے، حضور سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے، جس کی ایک مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ درا حال ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ سے متعلق باتیں بیان کی۔ پھر یہ باتیں جن لوگوں نے سنی انہوں نے آگے بیان کرنی شروع کر دی، جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے آگے بیان کرنی شروع کر دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد کے زمانوں میں بعض محققین نے مرتب کر کے حدیثوں کی شکل میں کتابی صورت میں ہمیں دے دی۔ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ اصل میں بڑے جلیل القدر لوگ تھے۔ انہوں نے جس طرح کی باتیں لوگ بیان کر رہے تھے ان کی تحقیق کر کے اپنی دانست میں اپنی حد تک ہم کو بیان کر دیے۔ ان میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ قرآن اور سنت میں جو مکمل دین ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کوئی عقیدے کا اضافہ، نہ عمل کا اضافہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس حکم پر کیسے عمل کیا۔ کوئی شخص دیکھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سوال کا دین کے معاملے میں کیا جواب دیا، وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی دین کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس میں در حقیقت دین ہی کی تفہیم کی جاتی ہے، دین سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے علماء دین جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی دین میں اضافہ یا کمی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنا فہم، اپنی سمجھ کے مطابق جو چیز انہوں نے جانی ہے اس کو آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی کسی بات کا جواب دے دیا ہے، کسی سوال کا جواب دیا ہے، کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ رہی تھی کسی چیز کو سمجھنے میں وہ سمجھا دی ہے، یا آپ نے عمل کا جو نمونہ پیش کیا اس کو کسی نے بیان کر دیا ہے۔ تو حدیثوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، نہ اس میں دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے ان سے، نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ ان میں ہمارے لیے بڑی خیر و برکت ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی باتیں ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت اس سے معلوم ہوتی ہے، آپ کی سوانح اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دین پر کس شوق سے عمل کرتے تھے، مختلف مراحل میں کیسے کیسے مسائل آپ کو پیش آئے، یہ سب باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن نہ ان سے دین میں کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ پورا کا پورا دین قرآن اور سنت میں محفوظ ہے۔